لیکن قبر سے 70 مردے نکلیں گے، دوڑتے ہوئے میدان قیامت کے چلیں گے۔ میدان قیامت میرے دوستوں سیریا کے فیلڈ میں میدان قیامت ہوگی، ملک کے سامنے قیامت کا میدان ہوگا، اولین آخرین معلوم نہیں بے شمار انسان سب کے سب قبروں سے نکل کر کے دوڑتے ہوئے میدان قیامت کے رب کی طرف چلیں گے۔ اللہ میرے دوستو جہاں وہ دفن ہوئے تھے وہیں سے وہ نکلیں گے۔ اللہ جہاں جو آدمی دفن ہوا اللہ تعالیٰ اس کے اجزاء کو وہیں پر لائے گا اور ملا دیا جائے گا، اور پھر یا آدمی کو کسی کو جلایا جائے یا کسی کو شیر کھا لے یا مچھلی کھا لے کچھ بھی کھا لے، بہرحال وہ سب چیزیں اپنے اپنے مقام پر ہوتی اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے اندر روح ڈال دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ شام کے علاقے کی طرف جہاں قیامت کوئی آہستہ چل رہا ہوگا، کوئی تیز چل رہا ہوگا، کوئی پیدل پر ہوگا، کوئی سواری پر ہوگا، جیسے دنیا کی پوزیشن ہوگی، کوئی آہستہ چلتا ہے کمزور زوراور تیز پر چلتا ہے، اس کے بعد سائیکل ہے تو سائیکل پر چلتا ہے، کوئی موٹر کے اوپر چلتا ہے۔ جیسے دنیا کی حالت ہے ویسی آخرت کی حالت ہوگی۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے میرے دوستوں وہ تیزی سے گزرے گا، سواری پر گزرے گا۔ اللہ والوں کی شان یہ ہوگی، اللہ والے سواری پر تیز سواریوں پر گزریں گے، اور اسی میدان قیامت میں جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آمد کا جب اعلان کیا جائے گا تو کہا جائے گا اے محشر والو اپنی نگاہیں نیچی کر لو کیونکہ حضرت فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اعلان ہوگا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شان و شوکت سے گزرے گی، تو فرمایا گیا کہ قبروں سے ان کو نکالا جائے گا اپنی رب کی طرف، وہ سب کے سب دوڑیں گے اور سنیے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں ہائے ہماری خرابی ہو کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا، ہماری خرابی ہو سوتے سے جگا دیا، یہ سب کافر لوگ کہیں گے۔ مسلمان تو اسی وقت کا منتظر ہوگا، مسلمان کیوں کہے گا، وہ کافر لوگ کہیں گے۔ معلوم ہوا کہ قیامت میں اٹھنا کفار کو غم کا باعث ہوگا اور صالحین کو خوشی ہوگی۔ میرے دوست جیسے موت غافل کے لیے چھوٹنے کا دن ہے، غافل کے لیے میرے دوست دنیا اس سے چھوٹ جاتی ہے، لیکن عاقل کے لیے ملنے کا دن ہے۔ کوئی پچھڑتا ہے کوئی ملتا ہے، ملنے کا دن ہے میرے دوست، چھوٹنے کا دن نہیں، ملنے کا دن نہیں ہے۔ لیکن غافل سمجھتا ہے ہائے ماں چھوٹ گئی، باپ چھوٹ گیا، بیوی چھوٹ گئی، بچے چھوٹ گئے، یہ چھوٹ گیا وہ چھوٹ گیا، بس دنیا بھر کی باتیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ تو چھوٹ گئے مگر یہ تو دیکھ کہ جو اگلے وہاں تیرے منتظر ہیں۔ اللہ اکبر، ارے تمام اولیاء صالحین سے ملاقات ہوگی، سب بزرگوں سے ملاقات ہوگی، اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات ہوگی، اور تمام نیک بندوں کی جان خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظارہ ہوگا، تو اس طرف تو توجہ ہوتی نہیں، دنیا کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے میرے دوستو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا جب وقت آیا تو لوگ رونے لگے، لوگوں نے کہا ہے بلال تم کہاں چلے؟ حضرت بلال ہنس رہے تھے، خوش تھے اور کہتے تھے تم تو روتے ہو لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کیونکہ کل وہ دن ہوگا کہ میں سرکار دو عالم کے پیارے صحابی اور سرکار دو عالم کی ذات کا میں نظارہ کروں گا۔ کل میں تو جا رہا ہوں حضور کی خدمت میں اور تم روتے ہو، رونے کا کیا مطلب ہے؟ بتاؤ، یہ عقیدہ تو ہونا چاہیے۔ وہاں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ مسلمانوں ذرا سنو، قبر میں جب فرشتے منکر نکیر یہ کہیں ما تقول بحق هذا الرجل، تو بتاؤ
ہم گنہگاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. نیک لوگوں سے کوئی پوچھے تو میرے دوستو یہ دن ان کے لیے عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, عرس کا دن ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کبھی یہ دن آتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں بندے کا عرس ہے. کیا مطلب کہ اس دن وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تھا اور سرکار دو عالم کی زیارت سے وہ مشرف ہوا تھا. حضرت فرماتے کہ یوں تو موت آنے کو آئے گی قیامت یہ ہے, یوں تو موت آنے کو آئے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. موت تو آئے گی ٹھیک ہے, مگر یہاں پر یہ ہے کہ آپ کا جو نظارہ ہے وہ موت کے بعد آئے گی. عاشقوں کو کہاں اتنی تسلی کہ وہ موت کا انتظار کرے, وہ تو چاہتے ہیں کہ دنیا ہی میں نظارہ ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خاص غلاموں کو موت سے پہلے ہی اپنا جلوہ دکھا دیتے ہیں تاکہ وہ دنیا سے اس طرح جاتا ہے کہ ان کے جانے کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہوتا. پہلے ہی نظارہ دکھا دیتے ہیں. تو کہیں گے کہ کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا؟ کافر لوگ کہیں گے اللہ اکبر سبحان اللہ. حالانکہ میرے دوست یہ دن تو اولیاء کاملین کے لیے بڑی برکت کا دن ہے. فرشتے ان سے کہتے ہیں سو جاؤ دولہا کی طرح. اللہ اکبر. پھر کیا ہوگا؟ اصل میں بات یہ ہوگی کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو پہلے سور سے لے کر اور دوسرے سور تک اللہ تبارک و تعالی یہ کرے گا کہ قبر کے عذاب کو وہ اٹھا دے گا. یہ 40 سال تک قبر میں عذاب نہیں ہوگا تو کافر لوگ آرام سے سوتے ہوں گے. جب یہ دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ اٹھیں گے تو اب ان کو پریشانی ہوگی کہ 40 سال تک تو ہم سوتے رہے, جب اٹھیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ اب یہ پریشانی اور عذاب کا وقت آ گیا. اللہ اکبر. ورنہ کفار اپنی قبروں میں سوتے کہاں تھے, سخت عذاب میں تھے, لیکن یہ ان کو موقع مل جائے گا. یا یہ میرے دوستو ہو سکتا ہے کہ اپنی قبروں کے اندر وہ جس عذاب میں تھے وہ ہلکا تھا, لیکن جب قیامت میں وہ قیامت کی سختی کو دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا تھا. یہ وہ دن ہے جس کا رب نے وعدہ کیا تھا. میرے دوست تو معلوم یہ ہوا کہ قیامت میں سب سے پہلے پیغمبروں کی نعت خوانی ہوگی. وصدق المرسلون, رسولوں نے حق فرمایا. قبروں سے اٹھتے ہی سب لوگ سنیں گے, کہا جائے گا کہ ہمارے نبیوں نے صحیح کہا. تو تمام نبیوں کی تعریف ہوگی. پھر لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلاش میں پھریں گے. اس سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنا چاہیے جو نبیوں کی نعت خوانی اور بزرگوں کے وسیلے کے قائل نہیں ہیں. اور سچ ہے میرے دوستو, ارے اس دنیا میں جو وسیلے کو نہیں مانتے وہ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں بھی ان کو وسیلہ نہیں ملے گا, اور جو اس دنیا میں وسیلے کے قائل ہیں انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے اس دنیا میں بھی ان کے لیے وسیلہ ہوگا. امکانت صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ, ایک چیخ, جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے. یہ تیسرا سور ہے, تیسری مرتبہ یہ کام کیا جائے گا. اللہ تو نفخ فی الصور, یعنی یہ جو دوسرا, تیسرا نہیں دوسرے کی تفصیل ہے کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. اللہ اکبر. حضرت اسرافیل
پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر کے آواز دیں گے. کیا آواز دیں گے؟ سنیے. کھڑے ہو کر کہیں گے اے گلی ہوئی ہڈیوں، اے ہڈیوں جو تم گل گئی، اے بکھرے ہوئے بالوں اور اے اکھڑے ہوئے جوڑوں، حساب کے لیے جمع ہو جاؤ. اے انسانوں کی ہڈیاں جو تم گل گئی وہ بھی، اور یہ جو جوڑ سب ختم ہو گئے وہ بھی، اور یہ بال جو بکھر گئے یہ سب کے سب جمع ہو کر خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ. سب جمع ہو کر آ جاؤ. وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ، ایک چیخ، جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے. یہ تیسرا سور ہے، تیسری مرتبہ یہ کام کیا جائے گا. اللہ تو نفخ فی الصور، یعنی یہ جو تیسرا نہیں دوسرے کی تفسیر ہے کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. اللہ اکبر. حضرت اسرافیل پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر کے آواز دیں گے. کیا آواز دیں گے؟ سنیے. کھڑے ہو کر کہیں گے اے گلی ہوئی ہڈیوں، اے ہڈیوں جو تم گل گئی، اے بکھرے ہوئے بالوں اور اے اکھڑے ہوئے جوڑوں، حساب کے لیے جمع ہو جاؤ. اے انسانوں کی ہڈیاں جو تم گل گئی وہ بھی، اور یہ جو جوڑ سب ختم ہو گئے وہ بھی، اور یہ بال جو بکھر گئے یہ سب کے سب جمع ہو کر خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ. سب جمع ہو کر آ جاؤ. اللہ اکبر. وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہوں. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا. اللہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. اب تک تو میرے دوستوں جہنمیوں کا کافروں کا ذکر تھا، اب جنتیوں کا ذکر سنو. فرمایا بے شک جنت والے آج کے دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہوں گے. فی شغل فاکہون. ان کے لیے آج پکنک ہوگی، ان کے لیے ان کی دلچسپی کا سامان ہوگا. فاکہون وہ چین کرتے ہوں گے. میرے دوستو خدا کی بے شمار نعمتیں ہوں گی، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب کا دیدار ہوگا اور سرکار دو عالم کی انہیں صحبت میسر ہوگی. حضور کا نظارہ کریں گے. ہم بعضهم فی ظلال علی الارائک متکئون. وہ ان کی بیویاں سایوں میں ہیں، تختوں پر تکیا لگائے ہوئے. سبحان الارائک متکئون. سبحان اللہ. عجیب شان ہوگی ان کی جو بیویاں ہیں دنیا کی، جو مومنہ اور منصوحہ بیویاں داخل ہیں، اور حوریں بھی، یہ سب کے سب میرے دوستوں تکیا لگائے ہوئے تختوں کے اوپر اور اللہ کے سائے میں وہ سب نہایت آرام سے اور اطمینان سے ہوں گے. اللہ اور سنیے. فرمایا کہ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. اس کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے ہے اس میں جو مانگے. جنتی جو مانگے گا بس وہی ان کے لیے. نہ ہاتھ بڑھانے کی ضرورت، نہ توڑنے کی. جس پھل کو چاہے گا وہ پھل وہیں پر پیدا ہو جائے گا. درخت ہوگا، اگر کوئی جنتی یہ چاہے گا کہ بھائی درخت ایسا درخت ہو کہ اس میں سے وہ میوہ ہم کو وہیں پر مل جائے، تو اللہ تعالیٰ وہیں پر درخت بڑا کرے گا اور اس درخت کے اندر پھول لگیں گے، پھل لگیں گے، اور وہ پھل جنتی کے منہ کے سامنے آ جائے گا. لہم ما یدعون. جو وہ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بس وہیں پر. لیکن یاد رکھو کہ کوئی جنتی پوری چیز کی خواہش نہ کرے گا. بری چیز وہاں کوئی نہیں مانگے گا. یہاں تک کہ اگر کوئی جنتی آدمی ہے اور اس کا بیٹا معاذ اللہ اگر کافر ہے تو اس جنتی آدمی کو اپنے کافر بیٹے سے محبت نہیں ہوگی.
آدمی وہ سب ایمان والا رشتہ وہاں ہوگا. اگر کوئی جنتی کسی سے ملاقات کرنا چاہے گا تو بس اس کا تخت وہاں پر پہنچ جائے گا, ملاقات ہو جائے گی, جہاں جس سے جو چاہے گا اس سے ملاقات کرے گا.